جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع و نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ کتنی کرو گے سازشیں، تم کتنی چالیں چلو گے، میں تو اس کی حفظ و امان میں ہوں جس کی لاٹھی بے آواز ہے، اور میں مطمئن ہوں اس بات پہ کہ میرا محافظ خدا کی ذات ہے۔ آنکھیں کھولنے کے لیے چائے دنیا کی دوسری بہترین چیز ہے۔ جی ہاں، پہلے نمبر پر دھوکہ ہی ہے۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار، کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان۔ انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع کر دینا، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی سے میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسئلے خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہیں، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ دیواریں اور پل ایک ہی میٹیریل سے بنتی ہیں، لیکن پل لوگوں کو ملاتا ہے اور دیواریں لوگوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ اس لیے لوگوں کے درمیان دیواریں کھڑی کرنے والے مت بنے بلکہ ان کو ملانے والے بنے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی چوائس ہوتے ہیں، ورنہ آپشن تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی رستہ دیں گے۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہے؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہے، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ جب انسان کو وہاں سے چوٹ لگے جہاں اس نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا ہو تو نہ سوچنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے، نہ ہی سمجھنے کی، گلہ تک کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ مجرم آپ ہوتی ہیں اور آپ کا ناقابل معافی جرم بھروسہ۔ جب ہم کسی کا ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھ چڑھ کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والے انسان ہمیشہ خوش رہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہے تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہے تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہے تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہے تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لے، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ جاہل احمق سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو، اور اس کو نصیحت کرنا بھی ایسے ہے جیسے بنجر زمین پہ بیج ڈالنا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم اس کی عزت نہ کرو۔ گلاب سے ہر کوئی محبت کر سکتا ہے، لیکن پتے سے محبت کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے۔ خوبصورتی سے محبت کرنا عام بات ہے، لیکن نام سے محبت کرنا اصل خوبصورتی۔ والدین کی باتوں پر اتنا تو یقین رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدے مند ضرور ثابت ہوں گی۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشانیاں سوچے دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ مرد پاگلوں کی طرح اس عورت کو یاد کرتا ہے جو عورت اسے تین چیزیں نہ دے: ایک جسم تک رسائی، دو نظر انداز کرے، تین اور توجہ نہ دے۔